السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ عماد الاسلام صاحب ہیں جو اکثر ہمارے ساتھ علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا جماعت اسلام احمدیہ کے عقائد کے ساتھ کافی زیادہ اختلاف ہے، لیکن الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور آتے ہیں ہماری اسٹریموں میں، جبکہ دوسرے علماء الحمدللہ ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ دلائل کا جواب دے۔ عماد صاحب کے ساتھ کافی ہمارے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی سارے دوست ضرور دیکھیں۔ اور آج ہم ایک علمی گفتگو کریں گے جہاں پہ عماد الاسلام صاحب جو کہ ایک عالم ہے، اسلام کی تحقیق کرتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعض سوال پوچھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کلیئرفائی کر لوں کہ عماد صاحب احمدی مسلمان نہیں ہیں، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور ان پہ بعض لوگ یہ جھوٹا پروپیگینڈا کرتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ بالکل غلط اعتراض ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علمی گفتگو ساروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جی عماد صاحب۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی، ایسے ہی ہے۔ میرا جو ہے میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، اور نہ ہی میرا آپ کی جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور باقی یہ کہ میرے سوالات تھے آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، آپ انشاءاللہ شروع کریں سوالات۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جماعت والوں نے، جو احمدی ہیں، قادیانی ہم کہتے ہیں، کیا انہوں نے کلمہ اپنا بدلا ہے کوئی؟ ہاں جی، یہ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یہ ایک مولوی جھوٹا پروپیگینڈا کرتے ہیں ہمارے بارے کہ ہم نے نعوذ باللہ کلمہ بدلا ہے، اور یہ جو بریلوی ہیں ان کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ کا کلمہ آپ تو اس کا اکثر پیش کرتے ہیں، آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دیوبندیوں کا حال دیکھیں، اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ، صادق رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، انہوں نے کلمے بدلے ہیں۔ بلکہ انجینئر مرزا صاحب جو کہ ایک علمی شخصیت ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں یہ واضح کہا کہ آپ لوگوں نے کلمے بدلے، احمدیوں نے نہیں کبھی کلمہ بدلا۔ یہ دیکھیں، یہ عموماً تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے۔ یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے، وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے یہ۔ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے۔ یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں۔ غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے، وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا۔ ہمارا کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی بھی کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ کلمے کو بدلے۔ جو بھی کلمے کو بدلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے اور آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارا کلمہ وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا کلمہ ہے، جو کہ ان بزرگوں کو نہیں، ان تحریروں کو اون کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ صحیح 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 صحیح، چلیں یہ عوام دیکھے گی آپ کے جواب کو۔ دوسرا،
یہ بھی سینسیٹیو کوشچن تھا کہ آپ نے کیا قرآن کو بدل دیا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر الزام آیا آپ کی جماعت والوں کے اوپر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا آسان سے سوال اماد الاسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن کو تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ کوئی بھی کتاب کو نہیں بدل سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کری ہے. ایک طرف مولوی کہتے ہیں وہ قرآن کو مانتے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر یہی مولوی عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس چھوٹی سی جماعت نے قرآن کو بدل دیا اور اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن میں تو اللہ نے وعدہ کیا قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور قرآن محفوظ ہے قیامت تک. فرشتوں نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے. اس کے اور بھی سلسلے ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب کا حفاظت قیامت تک جاری ہے. لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں انہوں نے تحریفیں کی ہیں ترجموں میں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بیان دیے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اور علامہ اقبال کا شعر دیکھ لیں، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ مولویوں کا حال ہے، قرآن کو انہوں نے بدلا. دیکھیں احمد رضا خان بریلوی بعض آیات میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. دور کی دور بات وہ آیات میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ قرآن میں بعض آیات ہیں ان میں ترجموں میں احمد رضا خان نے لکھے کہ کان و ما یکون، کہ پچھلی چیزوں کا علم ہے اور جو مستقبل کی چیزیں ان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. تو یہ انہوں نے تحریفیں کی ترجمے میں، ہم نے کوئی تحریف بھی نہیں کی اور ہم قرآن کو محفوظ مانتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح ہو گیا. چلیں آپ نے یہ جواب دے دیا، عوام دیکھے گی آپ کے اس یعنی کہ جواب کو. میرا ایک اور یہ سوال ہے کہ ختم نبوت کے لحاظ سے نا جی، کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں. ہاں جی، یہ بھی یہی جو اعتراض ہوتی ہے نا، آپ مجھے بتائیں ماں سے، آپ پڑھے لکھے ہیں، ختم نبوت کے یہ لوگ نہیں منکر جنہوں نے کلمے بدلے ہیں. اصل میں انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. ہمارا کلمہ وہی ہے، اصل اختلاف آنے والے مسیح پہ ہے. وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے. مجھے پتہ ہے آپ کا یہ موقف نہیں، آپ کہتے ہیں وہ جب آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن علماء کا یہی نظریہ ہے کہ وہ آئیں گے نبی ہوں گے اور قرآن کو بھی منسوخ کریں گے. جیسے عمر صدیق، آپ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ خود ہی پوچھیں کہ جب مسیح آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہوں گے. ان کو کہیں کیا وہ قرآن کی آیت منسوخ کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جزیہ کو منسوخ کر دیں گے، جو کہ قرآن میں حکم ہے. زبیر علی زاہد صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جب مسیح آئیں گے وہ نبی ہوں گے، وحی بھی ہوگی لیکن امتی نبی ہوں گے. تو اگر ہم ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ تمام ختم نبوت کے منکر ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب ختم نبوت کے منکر ہیں. تمام علماء سلف پھر ختم نبوت کے منکر ٹھہرائے جائیں گے. تو اصل میں اختلاف ختم نبوت پہ ہے نہیں. یہ انجینئر صاحب کا بھی موقف سامنے آ چکے کہ اصل اختلاف آنے والے مسیح پہ ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت احمد علیہ السلام خاتم النبیین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم
وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی۔ تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے، تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے، تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے۔ میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے، روٹی کی ضرورت ہے سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی۔ پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں۔ امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کے نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی۔ ٹھیک 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 ٹھیک، صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا۔ پھر یہ بھی ہے آپ کے اوپر، آپ کے یعنی کہ جماعت والوں کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اس پر آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں جی، اماد صاحب یہ بھی بالکل جھوٹا الزام ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام عاشق رسول تھے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے اشعار میں اس کا بہت بار ذکر کیا کہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ پھر اسی نظم میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، ان کے قریب کوئی نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نظم میں یہاں تک فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے میں صرف ایک قطرہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کی، تو ہم عاشق رسول ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں پاکستان میں قتل کیا جاتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے، ہم کیوں کلمہ پڑھتے، ہم کیوں اپنی جانیں اسلام کے لیے دیتے؟ تو یہ بھی بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اصل میں یہ جو بریلوی دیوبندی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ آپ المحند علی المفند کھولیں کہ جس ریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کو ٹچ کیا ہے، وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ یہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ پھر بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کشف المحجوب میں واضح ہے کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب دیکھا آپ کو محبت ہو چکی، نعوذ باللہ۔ یہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے۔ پھر شیخ الالبانی نے لکھے کہ جہاں پہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ آیا ہے قرآن میں، اصل میں اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے گمراہ تھے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ہم نے نہیں کیا۔ صحیح 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 ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ آپ کا جواب جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے جو اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی یعنی کہ حوالے سے آپ کی جماعت کے کہ آپ احادیث کے منکر ہیں، اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی، تو یہ بھی غلط اعتراض ہے۔ ہم احادیث کو مانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا حدیثی علی کتاب اللہ فإن وافقہ فہو منی وانا قلتہ، کہ اگر آپ کے پاس میری کوئی حدیث ہے، اس کو کتاب اللہ کے موافق دیکھنا ہے۔ مثلاً بعض اہل حدیث علماء وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقتاً 3 بار جھوٹ بولا ہے، قرآن میں لکھے کہ وہ صدیق نبیہ تھے۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ نے غلط سمجھی ہے یہ حدیث۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ 3 مرتبے ہیں جہاں پہ آپ علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں جھوٹ بولا، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہیں، وہ تو نہیں جھوٹ بول سکتے۔ تو ہم احادیث کو قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے مسلمان اب کہتے ہیں کہ احادیث قرآن پہ حاکم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو قرآن کو حاکم نہیں ٹھہرائے گا وہ کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن افضل ہے، احادیث کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی تشریح قرآن کے مطابق ہی کریں گے، نہ کہ کوئی ایسی تشریح کریں جس سے قرآن کا انکار کرنا پڑے۔ جی جی بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ جواب دیا۔ آپ کا یہ جواب عوام و ناس تک پہنچ جائے گا اور آپ کی جو بارے میں مسکنسیپشن ہے وہ دور ہوں گی۔ ایک انشاءاللہ۔ سوال یہ کہ کریٹیکل ہے، بڑا سوال ہے کہ آپ جو ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیمات کے گستاخ ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ بھی بالکل غلط اعتراض ہے۔ احمدی مسلمانوں نے کبھی بھی کسی نبی کی گستاخی نہیں کی۔ اب ان کی کتابیں دیکھیں، ٹھیک ہے، جب انہوں نے چشتی رسول اللہ کے کلمے پر آئے ہیں، اشرف علی رسول اللہ کے کلمے پر آئے ہیں، صادق رسول اللہ، بلکہ بعض نے اپنی وفات پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام کلمے میں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں انہوں نے کلمے بدلے ہیں، انہوں نے انبیاء کی گستاخی کی۔ آپ ان کی تفسیریں دیکھیں، بعض تفسیروں میں لکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ان کے علماء اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھیں ہی نہ، اس سے فتنہ پھیل سکتا ہے۔ ان کی تفسیروں میں یہاں تک لکھے کہ شیطانی القاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، میں حوالے سارے دکھا سکتا ہوں، اس پہ انجینئر صاحب نے بھی مجھے لگ رہا ہے ایک بار بات کی تھی۔ پھر ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں ایسی ایسی تفسیریں لکھی ہیں، جیسے
حضرت لوط علیہ السلام کے بارے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے، وہ کشف المحجوب کا واقعہ وہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اوریا کی بیوی سے آپ کو محبت ہو چکی تھی، تو اصل میں انہوں نے انبیاء کی گستاخی کی، ہم نے تو نہیں کبھی کی۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا یہ جو واقعہ بریلوی کی کتابوں میں کشف المحجوب میں، آپ نے اس کا انکار کیا کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ، یہ جھوٹا قصہ ہے جو دشمنوں نے اسلام کے آگے پیش کیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہی ثابت کیا کہ کسی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمام انبیاء معصوم تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ کے قریب کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھیں اور تمام انبیاء کو ایک طرف، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک اور بھی سوال ہے کہ آپ کے بارے میں، کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے، کہ آپ نعوذ باللہ اہل بیت جو ہیں، اہل بیت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل ہیں، اہل بیت، ان سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی اصل میں یہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہ بات پھیلائی تھی، لیکن پھر انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ یہ سارا کچھ الزامی جواب تھا۔ جب شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کے اوپر دروازہ مارا اور اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اب اگر میں شیعوں کو کہوں کہ تمہارے علی کا یہ حال ہے کہ ان کی بیوی وہاں فوت ہو رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ان کو قتل کیا اور آگے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کر لی، یہ کیسے شیر خدا ہوئے؟ اس کا یہ نہیں مطلب میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ جب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنا حضرت علی بنایا ہوا ہے، جو وہ کہتے ہیں یا علی مدد، اب یہ حضرت علی سے نہیں مدد مانگ رہے، انہوں نے اپنے ایک فرضی حضرت علی بنائے ہوئے ہیں، اور اصل میں یہ گستاخی ہے جب وہ ایسی باتیں کرتے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو قتل ہونے دی۔ یہ اصل میں حضرت عمر پہ نہیں اعتراض، یہ حضرت علی پہ اعتراض ہے کہ آپ نے آگے سے کچھ کیا نہیں، آگے سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کری، تو یہ سارے جھوٹے قصے۔ ہم الزامی جواب شیعوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ امام حسین کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب کیسے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، نہ کسی اور سے۔ تو یہ سب الزامی جواب علماء پہلے دن سے کر رہے ہیں، جیسے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ ہے، اس میں انہوں نے الزامی جواب بھی دیے شیعوں کو کہ آپ نے حضرت علی کا یہ موقف رکھا ہوا ہے، پھر آپ کے حضرت علی کا تو یہ حال ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب یہ ان کا اپنا عقیدہ حضرت علی کے مطابق تھا۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام عاشق تھے اہل بیت کے، آپ نے فرمایا ہے کہ یزید پلید تھا اور جہنمی ہے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک بار آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک سید آیا اندر، تو آپ علیہ السلام نے کہا انہی کو، حالانکہ دوسرے صحابہ وہاں تھے، آپ نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھیں کیونکہ آپ اہل بیت سے ہیں، اور میں یہ گنجائش نہیں رکھ سکتا کہ آپ میرے آگے نیچے بیٹھے ہوں۔ تو ہم عاشق ہیں اہل بیت کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ہم تمام سے محبت کرتے، بلکہ ایک شعر میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔ تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو خاک ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کے لیے قربان ہے۔ تو ایسا عاشق اہل بیت آپ مجھے کبھی دکھا نہیں سکتے۔ تو یہ بھی مولویوں کا
جھوٹا پراپیگینڈا ہے۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا پورا دفاع کیا اور اہل بیت کی محبت ہمیں سکھائی ہے، بلکہ جب کربلا کا دن آتا تھا آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بلاتے تھے اور ساتھ روتے تھے کہ یہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے اور یزید پلید تھا جس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جی جی بالکل صحیح ہو گیا آپ نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا ہے اور آپ نے اپنا موقف بتایا۔ اچھا دوسرا یہ ایک اور بھی سوال ہے کہ آپ کے بارے میں الزام ہے کہ آپ اجماع امت کے یعنی کہ اجماع کے آپ مخالف ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، اس میں پہلے میں یہ کہوں گا اماد صاحب کہ اجماع کس کا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کا اجماع ہو گیا ہے، وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں ان کی جو شادیاں وہ ناجائز ہیں۔ پھر احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہابیوں کا جھوٹا خدا لواطت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا خدا، انہوں نے بلکہ ایک پورا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے دیوبندیوں کا جھوٹا خدا وہابیوں کا جھوٹا خدا۔ دیوبندیوں کا جھوٹا خدا کے نیچے وہ لکھتے ہیں وہ چوری کرتا ہے۔ تو ان کا کیسے اجماع ہو سکتے جب ان کا خدا ہی الگ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو ہم ایسے اجماع کو نہیں مانتے۔ علماء جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان کی اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بہت فرقے ہو جائیں گے، ایک حق پہ ہوگا، دوسرے سارے جہنمی ہوں گے۔ تو ہم نے جہنمیوں کا اجماع نہیں لینا، جو جہنمی کا لفظ ہے اس کا مطلب گمراہ ہے یہاں، تو ہم اس اجماع کو کیسے مانیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے، جو بھی صحابہ کا اجماع ہم اس کو مانتے ہیں۔ احمد ابن حنبل رحم اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ صحابہ کے بعد جو بھی اجماع کا قائل ہو وہ جھوٹا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ، ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ جو آج کل کے علماء ہیں ان کا اجماع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ توحید پہ بھی دیا کٹ ہے، ان کا تو خدا ہی ہو رہا ہے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں ان کے خدا ہی جھوٹے خدا ہے، شیعوں کا جھوٹا خدا۔ تو ان کا اجماع کیسے ہو سکتے جب ان کا خدا ہی الگ ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو کافروں کے ساتھ کیسے اجماع ہو گیا؟ تو اصل بات میں ان کا بھی کوئی اجماع نہیں، صرف جب جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں۔ جب احمدیوں کی نئی بات ہوتی وہ ایک دوسرے کو واجب القتل مرتد سمجھتے ہیں۔ بھائی المحند میں لکھا ہے وہابی دوزخ کے کتے ہیں، ان کو خوارج کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، احمد رضا خان نے کہا کہ ان کے بزرگوں من شک فی کفری ہی و عذابی ہی فقد کفر، کہ جو اشرف علی تھانوی، رشید گنگوئی ان بزرگوں کے عذاب کا شک بھی کرے نا وہ بھی کافر ہو چکا ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو چکا ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ، ان کا کوئی اجماع نہیں، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، ان کا کبھی اجماع ہو ہی نہیں سکتا، ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافروں کے ساتھ اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ جی بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی عوام تک آپ کی ساری باتیں پہنچ جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کے بارے میں کلیم یعنی کہ اعتراض ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی جماعت والے شرک کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی اماد صاحب، یہ بھی دیکھیں اتنے جھوٹے اعتراضات پاکستان میں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایسے اچھے طریقے سے ہمیں سوالات پوچھیں۔ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں یا علی مدد، اور جو مزاروں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، ان پہ تو نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں نہیں جاتے مزاروں پہ، ان کے بارے وہ کہہ رہے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ بلکہ محمد علی مرزا صاحب کا کلپ واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ احمدی کافر ہیں، احمدی آپ کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی تو شرک کرتے ہیں، اور ہم بھی کبھی مزاروں پہ ایسے سجدے وغیرہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور سے مدد مانگتے، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے۔ تو ہم الحمدللہ
پورے توحید پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا یہی عقیدہ ہے توحید پہ. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں عماد الاسلام سے، وہ بھی کلپ اس ویڈیو میں ڈال دوں گا، کہ محمد علی مرزا صاحب جو کہ پاکستان کے ابھی ٹاپ عالم ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ ان کو توحید کا جو صحیح علم ہے نا، وہ ایک احمدی مسلمان کے ذریعے سے پہنچا تھا. کیونکہ اس احمدی استاذ نے، جو محمد علی مرزا صاحب کے استاذ تھے، انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کو کہا تھا کہ آپ سورہ الانعام کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پھر جب محمد علی مرزا صاحب نے وہ پڑھی، پھر وہ کہتے اب مجھے صحیح توحید کا پتہ لگ گیا. تو جو سب سے بڑے ابھی عالم ہے، وہ بھی انہوں نے تسلیم کیا. یہ ویڈیو میں ڈالوں گا، اندر کچھ نہیں آج چھپے گا انشاءاللہ. اس محمد علی صاحب نے تسلیم کیا اپنی زبان سے کہ ایسے میں توحید پہ آیا ہوں. تو اگر ان کو ہم توحید پہ لائے تو ہم کیسے شرک کر رہے ہیں پھر؟ مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے ہمسائے تھے، وہ قادیانی تھے اس وقت بھی. خیر ہم تھے بریلوی، بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا، عشق رسول کے علمبردار ٹھیکیدار. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا، تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح، وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ لوگ تو مشرک ہیں، آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو، رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی. اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد، یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا، وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا. میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار، یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں، یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا، یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے، کاٹ کے رکھ دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کا بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے، پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئی. میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے. تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئی. میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں، عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے، یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے، ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان، تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے. ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب ایک تو سن سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح نا میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا. کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں، آپ صرف کو ہی مانتے ہیں.
وہ کی بھی مانتے ہیں، کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے، تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا ہے جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے، کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز، گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ٹرکی میں بھی موجود ہے، رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا اچھا. پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ ویڈیو لگائیے گا اور انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے بات انشاءاللہ ان تک پہنچے گی. تو یہ ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ سے سیکنڈ لاسٹ ہے ویسے، آپ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں معاملات ختم، کہ آپ کے جماعت والوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے یہ لوگ جو ہیں مناظرہ نہیں کر سکتے اور مناظرے سے ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اماد صاحب ایک طرف انہوں نے پاکستان پہ ہم کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں منازعہ کریں اور ہم قرآن کی آیت پیش کریں وہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، پھر وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافقت ہے. اگر ہم ڈرتے ہیں پھر ان کو کہیں قانون سارے بدلیں، ہمیں آزادی دیں، پھر ہم دیکھیں گے کون منازعوں سے ڈرتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرے سہیل باوا کے ساتھ ایک منازعہ تھا، اتنا وہ ڈرا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، میں تو نہیں دیوبندی. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیوبندی ایک گالی ہے. اب یہ ان کا حال ہے، وہ کہتے ہیں دیوبندی گالی ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں، سہیل باوا صاحب کے والد جو ہیں، وہ تو اپنے آپ کو خوشی سے دیوبندی کہتے ہیں. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دے رہی ہے. تو یہ ان کا حال ہے. اصل میں یہ منازعوں سے ڈرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے ہم روزانہ اسٹریمیں کرتے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں روکا کہ آئیں میدان میں قرآن حدیث کے ساتھ. ان کے مولوی ڈرتے ہیں. میں نے ابو یحییٰ نور پوری کو چیلنج کیا کہ آئیں ہمارے دوست سے مناظرہ کریں اردو میں ختم نبوت پہ، بھاگ کے مجھے بلاک کر دیا. پہلے دعوے کی کہ میں کروں گا مناظرہ، جب ان کو بتایا کہ آئیں میدان میں ایسے بھاگے. حنیف قریشی صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہشام الہی ظہیر صاحب بھی میرے سے بھاگے ہوئے ہیں. میں نے ویڈیو ساری ڈالی ہوئی ہیں. 3 منٹ میں ان کا خاتمہ ہو گیا تھا ہشام الہی ظہیر کا، ٹھیک ہے. پھر ابتسام الہی ظہیر سے بھی بھاگے ہوئے ہیں احمدیوں سے. یہ سارے علماء ڈرتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا وہ لکھا، کتاب کھولتے ہیں وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو ان کا یہ حال ہے. یہ اصل میں منازعوں سے ڈرتے ہیں اور ان میں ہمت نہیں کہ ہمارے ساتھ قرآن حدیث سے بات کریں. تو ہم تو نہیں ڈرتے. میں کبھی آپ کو بھی نہیں روکا اسٹریم سے. میں تو آپ کو کہتا ہوں مجھے علماء کو بلائیں ان اسٹریموں پہ، ہم ہر ہفتے آپ سے مناظرہ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے آج کل نوجوانوں کو بڑے مناظرے کرنے کے شوق پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہاں پہ لوگ فون کر رہے ہیں، کوئی آیت دسو جی، حدیث جی، وہ قادیانی والا مناظرہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، آپ کو قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندو، آپ کو قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنا بیسک نالج نہیں ہے. آپ نے کیا جا کے اور مٹی جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے، جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے، جا کے الٹا نقصان ہی کر کے آ جائیں گے. تو خدا کے لیے پہلے خود ایجوکیٹ ہوں، آپ یہ علم حاصل کریں کہ قادیانیت کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے.
پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ان تک بات کیسے پہنچانی ہے. وہ کہنے لگا کہ پہلے میری بات سنو. قادیانیوں کا جو پرچارک تھا حضرت نے فرمایا بات کرو. اس نے پہلے کھڑے ہو کے تھوڑی سی تقریر کی. انہوں نے کہا میری بات سنو, خدا کی مخلوق میں حضرت محمد رسول اللہ کا رتبہ سب سے بلند. یہ اس کی بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ اب سنیں. حضرت فرماتے میں غور کرنے لگا یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ حضور سے پہلے بھی نبی آئے, لیکن ان انبیاء کی شان اپنی اور حضور کی شان اپنی. اچھا فرق کیا؟ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم آئے, لیکن حضرت ابراہیم کی اتباع جس نے کی وہ صحابی بنا. حضرت موسیٰ کی جس نے اتباع کی وہ صحابی بنا. جس نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی اتباع کی وہ صحابی بنا. لیکن یہ شان صرف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ جس نے حضور کی اتباع کی تو جہاں وہ صحابی بنا, کتب بنا, ولی بنا, وہاں نبی بھی بنا. یہ حضور کی شان ہے. اچھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کئی وہ تو ہاں یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے. اچھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کئی وہ تو ہاں یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے. اچھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کئی وہ تو ہاں یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے. یہاں ایک مرزائی تھا ایلیٹ فورس کا, اس نے پوری ایلیٹ فورس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا. وہ طارق جمیل کے پاس سنی اس کو لے کر چلے گا, جی بہت بڑے مولوی صاحب ہیں. لوگوں نے جا کے کہا جی یہ قادیانی ہے, اس کے چند سوالات ہیں. طارق جمیل صاحب کہیں گے ہاں جی کیا سوالات ہیں. اس نے سوال کیے تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت میں. اس نے سوال کیے تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت میں. دعا کر کے کٹ چڑے, انہیں کہا بس بالکل صحیح ہے. بالکل بہت اچھی آپ نے اپنا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو عوام کو بتایا. ابھی لاسٹ کوشچن کرتے ہیں تو پھر جو ہے انشاءاللہ اگلی کوئی اسٹریم پہ ہم آپ سے کوشچنس کریں گے, کیونکہ ایلیگیشن آپ اعتراضات ہے آپ کے اوپر اور آپ کی جماعت کے اوپر. ظاہر ہے کہ میں تو آپ کی جماعت کے ساتھ یعنی کہ ظاہر اختلاف رکھتا ہوں, نہ میں دیوبندی بریلوی حدیث شیعہ ہوں, لیکن یہ کہ سوالات اور مناظرات میں سب سے کرتا ہوں. آخری کوشچن ہے جی کہ آپ جو ہیں آپ کے جو مرزا صاحب ہیں, کیا آپ ان کو یعنی کہ افضل مانتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں پلیز؟ ہاں جی نہیں بالکل غلط بات ہے. یہ بھی وہ جھوٹا اعتراض کہتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری نیکیاں پہاڑوں تک ہوتی لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہ ہوتا, آپ کا امتی نہ ہوتا, پھر میں کچھ بھی نہیں. آپ نے دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. میں نے پہلے بھی وہ شعر پڑھا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دل بر میرا یہی ہے. بلکہ آپ کے صحابہ نے بھی جو نعتیں لکھی وہ بندہ سن کے حیران ہوتا ہے. میں اس میں بھی ایک کلپ ڈال دوں گا. ایک مولوی صاحب نے بیان دیا اماد صاحب کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نہیں کی. ان الفاظ میں جو مرزا صاحب نے بیان کیے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کسی نے نہیں اس سے زیادہ کی. تو ان کے علماء تو مان چکے کہ سب سے زیادہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت احمد علیہ السلام نے کی. یہ میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, روحانی خزائن. یہ ایک مجموعہ ہے ان کی تصنیفات کا. اس کی یہ پہلی جلد ہے, دا والیوم فرسٹ ون. اس کا نام ہے براہین احمدیہ. اس میں صفحہ نمبر 19 ہے میرے سامنے, اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے. صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر 23 تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کا فارسی کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال, لاجرم شد ختم ہر پیغمبر, ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا. ہر کمال کی انتہا ہو گئی, ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا. کوئی بھی اچھائی ہے, کوئی بھی انسانی خلق ہے, وہ اپنے نقطۂ کمال پہ چلا گیا.
ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لاجرم شد ختم ہر پیغمبر لاجرم خود شد ختم ہر پیغمبر، اور بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آفتاب ہر زمین و ہر زمان، کیا کہہ رہے ہیں آفتاب ہر زمین و ہر زمان، رہبر ہر اسود و ہر احمر، تو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہر زمین و ہر زمان کے آفتاب ہیں اور ہر سیاہ اور ہر سرخ کے لیے رہبر بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کی تعلیم کیسی تعلیم ہے؟ کہتے ہیں کہ شراب معرفت دادش خدا کز شعاش خیرہ شد ہر اختر، اور ایک بڑا اور نوٹیبل شعر ہے صفحہ نمبر 18 پر، اس سے پہلے صفحے پر میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے ملاؤں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے صاحب کے اپنے خیالات ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی یہ اپنی تحریر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ احمد آخر زمان کز نور او شد دل مردم ز خور تاباں ترے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان ہیں۔ آخر زمان یعنی آپ آخری نبی ہیں، صرف صفات کے لحاظ سے نہیں، زمانے کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں احمد آخر زمان کز نور او، آپ کا وہ نور ہے یعنی آپ کی وہ تعلیم ہے، آپ کا نور یعنی جو آپ نے پھیلایا لوگوں میں، اپنی جو تعلیم پھیلائی آپ نے وہ کتنی زبردست تھی۔ شد دل مردم ز خور تاباں ترے، جس کے نور سے، جس کی روشنی سے انسانوں کے دل سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار بن گئے، جس کی کرنیں پڑی تو کوئی صدیق اکبر بن گیا، جس کی ایک کرن پڑی تو ابن خطاب سے عمر فاروق اعظم بن گیا، جس کی ایک چمک پڑی تو عثمان ابن عفان تھا اور وہ ذوالنورین بن گیا، جس کی ایک چمک پڑی تو علی ابن ابی طالب سے حیدر کرار بن گیا۔ اور کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو مرزا قادیانی کے اپنے ان شعروں سے ظاہر ہو رہی ہے، شعروں میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ان شعروں میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ان شعروں میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ افسانہ، یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، تمام انبیاء کو ایک طرف، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح لکھا، ہاں ہم غلو نہیں کرتے جو دیوبندی بریلوی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا،
قرآن سے تو نہیں یہ ثابت، نہ ہم یہ غلوف کرتے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، نہ ہم یہ غلوف کرتے جو دیوبندیوں نے المحنن میں کہ آپ کا جسم جو ہے جس ریت کو اس نے ٹچ کیا وہ عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل، ہم غلوف نہیں کرتے، لیکن ہم یہ تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، افضل ہیں، سارے فیض آپ سے ہیں، اب کوئی نجات نہیں پا سکتا سوائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، تمام نعمتیں بند ہیں سوائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، تمام فیضان بند ہیں سوائے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ہیں اور آپ افضل الرسل ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے کہ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے ایک قطرہ ہوں اور میں ان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقیقی عاشق رسول تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک دن بہت بیمار تھے اور آپ نے لحاف لیا ہوا تھا اپنے چہرے پہ کیونکہ بہت کھانسی آ رہی تھی۔ ایک ہندو آیا ڈاکٹر علاج کے لیے، تو اس نے کہا کہ آج تو مرزا صاحب بیمار ہے، آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا ہوں کیونکہ آج ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دیں۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراض شروع کیے۔ اسی وقت حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے وہ لحاف اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اس حالت میں بھی دن رات دفاع کیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کو بہت شدید بیماری تھی اور آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، جب عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات کیے، آپ علیہ السلام نے جو پین قلم کی انک ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس کو دونوں کمرے کے دونوں اینڈ پہ ایک ایک پاٹ رکھا اور آپ چل کے اس حالت میں چل کے قلم ڈبو کے لکھ کے دوسری طرف چل کے لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دفاع کیا۔ 90 بکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لکھی، دن رات دفاع کیا۔ ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے کہا کہ اس زمانے نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوؤں کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کیا، عیسائیوں کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کیا۔ وہ کیا جہاد تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات تھے ان کے آپ علیہ السلام نے جواب دی۔ یہ جو ان کی کتابوں میں انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے واقعے شائع کیے ہیں، یہ گستاخی شائع کی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب غلط، اور آپ نے قرآن سے دفاع کیا اور ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور آج تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ان سے بھی معجزات ہو سکتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ تو یہ ہمارا اماد سے واضح موقف ہے۔ چلیں بہت شکریہ، آپ نے اپنے یعنی کہ جوابات دیے جو آپ کے اوپر اعتراضات تھے اور آپ کی جماعت کے اوپر۔ پھر انشاءاللہ پھر ہم آپ سے نا جو آپ کے اعتراضات ہیں آپ کے اوپر پبلکلی جو کوشچنز ہیں پاکستان، انڈیا اور جتنے بھی دوست بھائی ہم سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ سے ہم کوشچنز کریں گے، جو اعتراضات ہیں آپ کے اوپر وہ آپ جواب دیجیے گا تاکہ عوام کو پتہ چل سکے سارا یعنی حقیقت کے بارے میں۔ باقی انشاءاللہ جزاک میں اللہ اماد سے۔ بہت آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی، کوشچن آنسر کا سیشن چلتا رہے گا، اور علمی اختلاف جسے کہتے ہیں وہ بھی ظاہر علمی اختلاف تو سب سے ہے میرا، تو وہ بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، اصولی اختلاف جسے کہتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارکاتہ۔